جنات کے نام لے کر قربانیاں کرتے ہیں، پھر اسی طرح محرم رشتہ داروں کے ساتھ یہ زنا کرتے ہیں۔ جنات کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی جتنا بڑا گناہ کریں گے جنات کہتے ہیں جی ہم اتنی مدد آپ کے ساتھ کریں گے۔ جنات کو قابو کیسے کیا جاتا ہے، اور کیا اگر انہیں قابو کر لیں تو یہ آپ کی مرضی سے چلتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَہُم، یعنی کہ شیاطین جنات ہمیں دیکھتے ہیں، انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں بتائی ہیں صبح شام کے اذکار، ایک شخص نماز کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار کرے، اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، جنات اثر نہیں کرتے، نظر بد نہیں لگتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ نے کالا جادو سیکھنا ہے تو آپ کو ناپاک رہنا پڑے گا، آپ کو زنا کرنا پڑے گا، پھر آپ یہ چیز سیکھ سکتے ہیں، یا اتنے دن آپ کو قبرستان میں رہنا پڑے گا یا قبر میں رہنا پڑے گا، کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف باتیں بنی ہوئی؟ بالکل، دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو شعبدہ باز ہیں جو صرف لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم عامل ہیں، ہمارے پاس آئیں، علاج کروائیں، اور بار وال چیکنگ کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شعبدہ باز ہیں، انہوں نے جادو نہیں سیکھا ہوتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کچھ تعویذات دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جادوگر ہوتے ہیں، انہوں نے جادو سیکھا ہوتا ہے۔ اب جادو سیکھنے کے لیے جادوگر قبرستانوں میں جاتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ایک دائرہ لگا کے وہاں پہ جا کے پڑھائی کرتے ہیں، اور یہ ایسے ایسے جملے پڑھتے ہیں، شیاطین جنات کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، جی ہماری آ کے مدد کریں۔ پھر وہاں پہ یہ قربانیاں کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جنات کا نام لے کر، یعنی کہ جب ہم کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ جادوگر جنات کے نام لے کر قربانیاں کرتے ہیں، پھر اسی طرح محرم رشتہ داروں کے ساتھ یہ زنا کرتے ہیں۔ جنات کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، یعنی جتنا بڑا گناہ کریں گے جنات کہتے ہیں جی ہم اتنی مدد آپ کے ساتھ کریں گے۔ پھر اسی طرح خواتین کے جسموں کے اوپر یہ تعویذات بناتے ہیں اور محرم رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس طرح کے بیسیوں واقعات سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ جاتے ہیں۔ جب یہ پکڑے جاتے ہیں، جب ان کو پولیس والے یا میڈیا والے پکڑتے ہیں تو یہ خود بتاتے ہیں جی ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا، زنا کیا۔ اور کچھ عاملین تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب خواتین ان کے پاس جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے جسم کے اوپر تعویذ لکھیں گے، تو تعویذ جب ہم لکھیں گے اس کے بعد آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یا جس مقصد کے لیے آپ جادو کروانا چاہتی ہیں تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے دل میں ایمان نہیں رہتا تو وہ جو کچھ مرضی کرے۔ جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پھر وہ حیا والا ہوتا ہے، اور وہ بے حیائی کے کاموں میں نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو شخص بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اس کا دین ایمان خطرے میں ہے۔ جنات کو قابو کیسے کیا جاتا ہے، اور کیا اگر انہیں قابو کر لیں تو یہ آپ کی مرضی سے چلتے ہیں؟ بعض عاملین یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارے پاس جنات ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پڑھائی کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنات کے ساتھ کچھ معاہدہ کر کے جنات ان کے پاس آتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے جی ہمارے پاس موکل ہیں، ہم موکلات کے ذریعے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث پڑھ کے علاج کرتے ہیں، دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں، تو جو اچھے مسلمان جنات ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جنات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی، جنات کو پکڑنے کی اور ان سے مدد لینے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ایک جادوگر جنات سے کام لے رہا ہوتا ہے، اسی طرح کوئی بھی عامل یہ دعویٰ کرنے والا جی ہمارے پاس جنات ہیں، میں نے 200 جنات سے بات کی ہے، میں نے 500 جنات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ میرا کام کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ شخص خود بتا رہا ہے کہ میں ایک ساحر ہوں، میں جادوگر ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی جنات سے مدد نہیں لی۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے علاج کے لیے تو آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کو دم کریں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے جنات ہیں اور ہم نے اتنے جنات کو پکڑا ہے، اتنے جنات ہمارے پاس آتے ہیں۔ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، جی فلاں کے پاس یہ جنات۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ اچانک آگے ہوئے، پھر پیچھے آ گئے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج معمول سے ہٹ کر آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران ایک شیطان، ایک جن میرے سامنے آیا، تو میں نے اس کے گلے سے اس کو پکڑ لیا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو مسجد نبی میں باندھ دوں۔
پھر مجھے نبی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دینا جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی اور مجھ سے بعد میں نہ ملی ہو. تو شیاطین یہ جنات ان کے تابع تھے, ان کے پاس آتے تھے, وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے, جنات کی بولیاں جانتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے, ہوا ان کے تابع, جنات ان کے تابع تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جن کو چھوڑ دیا. اب جب ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی جن سے مدد نہیں لی, آپ میدان بدر میں گئے, میدان احد میں گئے, جنگیں لڑی اللہ کے نبی علیہ السلام نے, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جنات کو بھیج دے وہ آ کے ہماری مدد کریں, یہی دعا کی کہ اللہ تو ہماری مدد کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد کی میدان بدر میں. ایک طرف 313 تھے, ایک طرف 1000 کا لشکر تھا, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, تعداد بھی تھی, گھوڑے بھی تھے, سواریاں بھی تھی, لیکن ان کے پاس نہ تلوار تھی نہ تیر تھے, لیکن صرف اللہ کے اوپر توکل اور یقین تھا. تو جہاں تک بات ہے جنات سے مدد لینے کی, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ان سے مدد نہیں لی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان سے مدد نہیں لینی چاہیے. وہ الگ مخلوق ہے, ہم الگ مخلوق ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ, یعنی کہ شیاطین جنات ہمیں دیکھتے ہیں, انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. یعنی جنات اپنی اصل شکل میں ہمارے سامنے نہیں آتے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا, جو مسلمان جنت میں جائیں گے اور اسی طرح جو نیک جنات ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے, وہاں پہ یہ ہوگا کہ انسان جنات کو دیکھیں گے لیکن جنات انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس لیے جو شخص یہ دعویٰ کرے ہمارے پاس موکل ہیں, اس کے پاس نہیں جانا چاہیے, اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے. میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں. کسی میں جن حاضر ہو تو وہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے, جی میں بیمار ہوں, میرے اندر جن حاضر ہوتا ہے تو اس کا علاج کریں, یہ اس جن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک معالج خود یہ دعویٰ کر رہا ہے میرے پاس موکل ہے, میرے پاس جن ہے, تو میں اکثر عاملین سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس جن ہے وہ کہاں رہتے ہیں. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ گاڑی میں ہیں, آپ کے ساتھ سیٹ میں بیٹھے ہیں, یا کہاں پہ ہیں؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ وہ میرے اندر ہیں, میرے جسم میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی بیمار ہوئے. ایک بیمار شخص ہے, اس کے جسم میں جن آتا ہے, وہ آپ سے علاج کے لیے آتا ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کریں جی میرے جسم میں جن ہے, تو پھر آپ کو بھی علاج کروانا چاہیے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں بتائی ہیں, صبح شام کے اذکار, ایک شخص نماز کی پابندی کرے, صبح شام کے اذکار کرے, اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرتا, جنات اثر نہیں کرتے, نظر بد نہیں لگتی. اگر یہ دعائیں پڑھنے کے باوجود جادو ہو بھی جاتا ہے, آزمائش آ گئی ہے, تو پھر چاہیے کہ ایسے بندے سے علاج کروائیں جو اونچی آواز میں قرآن پڑھ کے یعنی رقیہ کر کے علاج کرے.